بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج یونٹ 1 کی ایکسرسائز کو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ایکسرسائز میں فرسٹ آف آل سینونیمز ہیں اور اینٹونیمز ہیں۔ سینونیمز کا مطلب ہوتا ہے سملر ورڈز اور اینٹونیمز کا مطلب ہوتا ہے اپوزٹ ورڈ۔ اگر اردو میں کریں تو سینونیم مترادف اور اینٹونیم متضاد، یعنی اس کا الٹ۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے، میں آپ کو ورڈز کے ساتھ ان کے میننگز بھی بتاؤں گا تاکہ آپ کو اس کو سلیکٹ کرنے میں آسانی رہے۔ ریپلیس دا گیون ورڈ ود دیئر اپروپریٹ سینونیمز، اس کے مترادف ہم معنی لفظ بتانے ہیں۔ پیراماؤنٹ امپورٹنس، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ اہم۔ پیراماؤنٹ بہت زیادہ، امپورٹنس اہمیت کا حامل۔ تو اس میں 3 آپشن ہیں۔ سپریم سگنیفیکنس، سپریم کورٹ جس طرح کہتے ہیں، سب سے اعلیٰ۔ سگنیفیکنس، اہمیت، بہت زیادہ اہمیت والا۔ ارریلیونس کا مطلب ہوتا ہے غیر متعلقہ، اور لو پریارٹی، کم ترجیح والا۔ تو اس میں جو کریکٹ آنسر ہے وہ اے ہے، سپریم سگنیفیکنس۔ نمبر 2 ہے کمپیشن۔ کمپیشن کا مطلب ہوتا ہے ہمدردی۔ اس میں 3 آپشن ہیں، پیشن ہے، امپیتھی ہے اور کمپلسری ہے۔ پیشن کا مطلب ہوتا ہے جذبہ۔ پیشن کے اگر انگلش میں ورڈز دیکھے جائیں اس کے پیشن کے متعلق، تو وہ ہیں انتھوزیازم ہے، زیل ہے اور ڈیووشن اور لو، یہ پیشن کے ساتھ آتے ہیں۔ کمپیشن کے ساتھ جو بہتر رہے گا مترادف اس کا، یعنی ہمدردی کا جو مترادف ہے وہ جذبہ، جوش جذبہ نہیں ہو سکتا۔ امپیتھی کا مطلب ہوتا ہے جذبات کو سمجھنا۔ امپیتھی کے ساتھ جو ریلیونٹ ورڈز ہیں اس میں سمپیتھی بھی آتا ہے، اس میں پٹی بھی آتا ہے، کائنڈنس بھی آتا ہے، یعنی ہمدردی، جذبات کو سمجھنا۔ اور کمپلسری کا مطلب ہوتا ہے لازمی۔ تو نمبر 2 کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے امپیتھی۔ نمبر 3 ہے ہارمونیس کو ایگزسٹنس۔ ہارمونی کا مطلب ہوتا ہے مل جل کر رہنا، اور اس کے جو 3 آپشن ہیں، آپشن اے ہے میوزیکل ایگزسٹنس، موسیقی کے ساتھ رہنا۔ نمبر اس کا بی ہے پیسفل ایگزسٹنس۔ پیسفل مطلب امن سے رہنا، مل جل کر رہنا۔ پیسفل ایگزسٹنس کے ساتھ ساتھ ملتے جلتے کچھ اور لفظ اس میں میوچل ایگزسٹنس بھی ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، کوآپریٹ بھی ہے۔ تو نمبر 3 ہے ہارمفل ایگزسٹنس، نقصان دہ طور پر رہنا، تو اس لیے ہمیں پیسفلی رہنا چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے سینشنٹ بینگز۔ سینشنٹ لفظ ہم نے پڑھا ہوا پہلے بھی، اس کا مطلب ہوتا ہے سینشنٹ بینگز کا مطلب ہوتا ہے حساس مخلوق۔ تو سینشنٹ کے ساتھ سیٹسفائیڈ کا مطلب ہوتا ہے قناعت، خوش ہونا۔ اسٹیشنری کا مطلب ہوتا ہے ساکن ہونا، بی اس میں اسٹیشنری ہے، ایک جگہ رک جانا۔ نمبر سی ہے فیلنگ آرگنزم، محسوس کرنے والے جاندار۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے فیلنگ آرگنزم۔ سینشنٹ بینگز حساس مخلوق، فیلنگ آرگنزم ایسے جاندار جو محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 5 ہے ان نیسیسری سفرنگ، غیر ضروری طور پر کسی چیز میں تکلیف کو محسوس کرنا۔ اوائڈیبل پین یا نیڈڈ اسٹریس، یا پھر سی ہے اوبلیگیٹری سفرنگ۔ تو ان نیسیسری سفرنگ، غیر ضروری سفرنگ، کسی چیز میں مبتلا ہو جانا، تو اس کا جو بیسٹ آپشن ہے اوائڈیبل پین۔ اوائڈیبل پین جو ہے ایسا پین جس کو اوائڈ کیا جا سکے۔ نیڈڈ اسٹریس، ضروری دباؤ، کھچاؤ، یہ بھی نہیں ہے۔ اور اوبلیگیٹری کا مطلب بھی لازمی ہوتا ہے۔
اوبلیگیشن فرض کو کہتے ہیں. تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپ کا آپشن اے اوائڈیبل پین. اس کے بعد بی ہے آئیڈینٹیفائی اینٹونیمس آف دا گیون ورڈس. اینٹونیمس اب آگے، پہلے سینونیمس تھے اس کے مترادف ہم معنی، اور اب اینٹونیمس ہیں اس کے متضاد ہیں یا الٹ اس کو کہہ لیں. تو نمبر 1 ہے ایکنالوجنگ. ایکنالج کا مطلب ہوتا ہے تسلیم کرنا. نگلیکٹ کا مطلب ہوتا ہے نظر انداز کرنا. ایمبریسنگ کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا. اپریشیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے سراہنا. تو ایکنالج تسلیم کرنا، نگلیکٹ نظر انداز کرنا. تو یہ ہے اس کا معنی. نمبر 2 ہے کمپیشن. کمپیشن ہمدردی، اور اس میں 3 آپشن ہیں، سمپیتھی، انڈیفرنس اور امپیتھی. امپیتھی اور سمپیتھی یہ دونوں تقریباً ایک جیسے ہیں، ان میں تھوڑا سا فرق ہے. سمپیتھی کا مطلب ہوتا ہے زیادہ رحم کھانا، اور امپیتھی کا مطلب ہے ہمدردی کس کو دے سکتے ہیں، کتنی ہمدردی ہم کس کو دے سکتے ہیں. امپیتھی اس کا مطلب ہوتا ہے. اور کمپیشن ہمدردی ہے، اور انڈیفرنس کا مطلب ہے بے حسی. اس کا آپشن اے جو ہے کمپیشن کا، انڈیفرنس کا مطلب بے حسی، یعنی کچھ بھی کسی کو ہوتا رہے وہ شخص محسوس نہیں کرتا، بے حس ہو جاتا ہے. نمبر 3 ہے اسینشیل کا مطلب ہوتا ہے لازمی. اسینشیل لازمی جیسے، اور اس میں جو 3 آپشن ہیں اس میں ڈسپینسیبل ہے، سگنیفیکنٹ ہے اور وائٹل ہے. اسینشیل لازمی، سگنیفیکنٹ بہت اہم، وائٹل بہت ضروری. ڈسپینسیبل کا مطلب ہوتا ہے قابل استعمال. تو اس کا جو اینٹونیم ہے یہ صحیح سیٹ نہیں ہوتا، لیکن اس کا اسینشیل کا اگر وہ دے دیتے نان اسینشیل یا ان نیسیسری یا irrelevant یا آپشنل تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. لیکن یہاں پہ جو اس کے زیادہ قریب ترین ہے وہ ڈسپینسیبل ہے، قابل استعمال. اس کے بعد نمبر 4 انٹریکیٹلی لنکڈ. انٹریکیٹلی لنک کا مطلب ہوتا ہے پیچیدہ طور پر جڑا ہوا. تو اس کے 3 آپشن ہیں، ڈسکنیکٹڈ منقطع ٹوٹ جانا، یونیفائڈ اکٹھا ہونا، انٹر کنیکٹڈ آپس میں جڑا ہوا ہونا. تو نمبر 4 کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے اے ڈسکنیکٹڈ. انٹریکیٹلی لنک کا مطلب ہوتا ہے پیچیدہ طور پر جڑا ہوا، اور اس کا الٹ ہوا ڈسکنیکٹڈ کٹا ہوا، منقطع. نمبر 5 ہے فائنڈ این اینٹونیمز آف پروفاؤنڈ. پروفاؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے بہت گہرا، انٹینس یا ایکسٹریم، شدید. اس کے 3 آپشن ہیں، سپرفیشل، ڈیپ، انٹینس. تو پروفاؤنڈ کا ایک میں میننگ میں بتا چکا ہوں، انٹینس شدید ہونا، ایکسٹریم بھی اسی کا ہی ہے، ڈیپ گہرا. تو پروفاؤنڈ کا مطلب بھی گہرا، ڈیپ کا مطلب بھی گہرا، اور سپرفیشل اس کا جو آپشن ہے وہ ہے سطحی، یعنی جو اندر سے کچھ ہو باہر سے کچھ ہو، تو وہ ہے سپرفیشل، سطحی. پیج نمبر 14 پہ آ جاتے ہیں، کنکریٹ ناؤن اینڈ ایبسٹریکٹ ناؤن. اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کنکریٹ ناؤن از اے فزیکل تھنگ دیٹ یو کین فیل ود سینسز. یعنی ہمارے 5 سینسز ہوتے ہیں، ٹچ، اس کے بعد ٹیسٹ، اس کے بعد اسمیل. تو ان سے ہم ان کو محسوس کرتے ہیں. لائک چیئر، ٹیبل، یہ جو ہے کنکریٹ ناؤن ہے. اس کے بعد ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، اٹ از ناٹ فزیکل لائک یہ فزیکل نہیں ہوتے، جیسے کوئی آئیڈیا ہو گیا، ایموشن، اور انٹینجیبل تھنگس جن کو چھوا نہ جا سکے، جیسے آنیسٹی کو ہم فیل کر سکتے ہیں، بریوری بہادری کو کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ناؤن فریز. ناؤن فریز میں ہم نے ناؤن فریز کو ایک گروپ آف
2 or more words that function like a noun, like a bright sun, the sky, or the man with the bread. یہ ناؤن فریز ہیں. فریز کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا جملہ. اس کے بعد جیرنڈ. جیرنڈ میں کوئی بھی ورب ہے, ورب کے ساتھ آئی این جی لگتا ہے اور وہ ورب ایک ناؤن جیسی ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے, جیسے پینٹنگ. ٹھیک ہے, پینٹنگ ایز یہ ایک جیرنڈ ہے. ٹھیک ہے, ورب ہے پینٹ کرنا پلس آئی این جی لگا تو یہ ایک ناؤن بن گیا. سوئمنگ یہ بھی ایک ناؤن بن گیا. اس کے بعد آرٹیکلز ہیں, 3 آرٹیکل ہیں. ان کو موڈیفائر بھی کہتے ہیں, اے اینڈ دی بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ہے جی پیج نمبر 15. پیج 15 ہے.